بی جے پی لیڈر اشوک کول نے اپنے ذریعے دیے گئے بیان پر صفائی دی ہے۔ کول نے کہا کہ میڈیا میں میری بات کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو وہ معافی مانگنے کو تیار ہے۔ اشوک کول نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کہی۔ پتہ ہے کہ وہ جو دا پرنٹ ہے وہ کوئی اخبار نہیں ہے، میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، میں نے کوئی پریس نوٹ نہیں دیا۔ اس اخبار والے نے میرے سے پوچھا کہ یہ جو لداخ کا بائیکاٹ ہے، ایشوز کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، ڈیمانڈز کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو لداخ کا بائیکاٹ ہے یہ کشمیر کے بائیکاٹ کے برابر ہے کیا؟ میں نے کہا کہ یہ سب بکواس ہے، کشمیر کا بائیکاٹ بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس سندرب میں اس نے اس کو توڑ مروڑ کر یہ کہا کہ میں نے لداخ کے ایشوز کو لے کر کوئی بات نہیں، ہم سب ایشوز کے ساتھ ہیں، ہمیشہ رہے ہیں۔ ہم نے کب لداخ کے ایشوز کو ڈائلیوٹ کیا یا کبھی ہم نے ان ایشوز کو نہیں مانا؟ لداخ کے لوگوں جو ٹھیک لگتا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی ہمیشہ اس کے ساتھ رہی ہے۔ اپیکس باڈی آف پیپلز موومنٹ کمیٹی فار 6th شیڈول نے آج پریس کانفرنس کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ان کا پروگرام مورل کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے معطل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے انتظامیہ سے اجازت مانگیں گے۔ کا جو فیصلہ لیا ہے اپیکس باڈی کی طرف سے اس پہ ہم قائم ہیں۔ ہمارے الگ الگ ٹیمز اسی کے سمرتھن میں لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ہم نے پروگرام بنایا تھا، اور اسی کے سلسلے میں ہمارے کچھ ٹیم صبح سویرے نکل بھی چکے تھے، لیکن اس بیچ میں ہمیں یو ٹی ایڈمنسٹریشن اور پولیس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمیں یہ میسج آیا، یہ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ جب تک یہ الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے پرمیشن نہیں لیں گے تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے ہمیں صلاح دی کہ پرمیشن لے کے اگر آپ لوگ یہ جو سلسلہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی ہمیں دقت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے جو دور جانے کا پروگرام تھا وہ سارا ملتوی کیا، بلکہ لیہ میں بھی آج 4-5 ہمارے कार्यक्रम تھے اسی ہال میں، تو وہ بھی ہم نے ملتوی کیا بجائے ایک کے جو کہ لوگ اطلاع نہ ملنے کا کارن ٹائم پہ یہاں پہنچ گئے تھے، ان کو ہم نے ایڈریس کیا۔ وادی کشمیر میں موسم خزاں دھان کی فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے۔ خطے میں ہر سال ہزاروں ٹن چاول کی پیداوار ہوتی ہے۔ شمالی کشمیر میں ان دنوں کسان اپنی فصل کاٹنے میں مصروف ہیں۔ وہیں ماہرین کے مطابق اس سال اچھی فصل ہوئی ہے، پیداوار میں اضافے کی توقع ہے۔ پیش ہے بارہمولہ سے سجاد حسین کی رپورٹ۔ ان دنوں کسان اپنے کھیتوں میں دھان کی فصل کاٹنے میں مصروف ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ بہتر موسم کی وجہ سے اس مرتبہ دھان کی فصل اچھی ہوئی ہے۔ عام طور پر کشمیر میں بیرون ریاستوں کے مزدور دھان کی فصل کی کٹائی اور سیب کی فصل اتارنے کا کام کرتے ہیں، مگر اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے بیرون ریاستوں کے مزدور موجود نہیں، اس لیے کسانوں کو خود کام کرنا پڑ رہا ہے یا پھر مقامی مزدوروں کی مدد سے فصل کٹائی جا رہی ہے۔ لون پانے تو واریاہ اصل رود یہ سٹارٹس پہ رود تہ تھوڑا گو تم سے نقصان تہ تھوڑا بہت تو مگر آج ٹھیک تو آج اصل مزہ تمام لونس تو ضرورت پہ مونس کی تو پانے آو لون یہ واریاہ اصل کاٹا بہت اچھا لگا۔ پہلے بہاری آتے تھے وہ لیتے تھے ہم سے پیسے، اس سال ہم نے خود محنت کی تو اس لیے ہمیں بہت اچھا لگا اور ہم نے محنت بھی کی، اس سال فصل بھی اچھا ہی نکلا۔ تو البتہ میوہ تھوڑا خراب نکلا، اس کو سکیب وکیب تھا، باقی ٹھیک ٹھاک نکلا۔ ہمارے لحاظ سے ہمیں فائدہ ہی ملا، اگر بہاری نہیں ہمارا دن اچھا چل گیا۔ جو پیسہ بہاری لیتے تھے وہ ہم خود ایڈجسٹمنٹ اپنے آپ میں کرتے ہیں۔ غیر مقامی مزدوروں کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے مقامی مزدوروں کو کافی کام مل رہا ہے۔ ضلع بارہمولہ میں مقامی مزدور کھیتوں میں کام کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہیں کچھ کسانوں کا کہنا ہے کہ دھان کی فصل ان کے معاش کا واحد ذریعہ ہے اور اس کی بہتری کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں۔ ادھر زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ زراعت میں مختلف طریقہ کار اپنانے کی وجہ سے اس سال گزشتہ سالوں کے مقابلے بہتر پیداوار ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمے نے کسانوں کو زراعت کے حوالے سے بہترین تکنیک سکھائی، جس کی وجہ سے بہتر فصل ہوئی ہے۔ آج دانک سیزن اس ملان اصل یت من رپہ دہ ملان، موسم تہ آج بہترین کہ ہیکا کام دہ کرت، ہیکا پن عیال پالت کیازِ ونکس بچن تہ پیوان حالات خراب، پیوان بچن تہ لاک ڈاؤن دوران تہ فیس برن، ہیکان ونکس پنہ رپہ دہ کمائت یت پن عیال ہیکان پالت۔ ہم نے بڑی کوشش کی، یہاں کوشش میں ہم کامیاب بھی رہے۔ یہ ٹریڈیشنل ورائٹیز لوگ لگاتے تھے جس میں ان کی پیداوار صرف 2 سے 2.5 کوئنٹل تھی، لیکن آج 2-3 سال سے ہماری ٹیم نے اور میں نے یہاں آ کے
हर घर जा के, हर फील्ड में जा के कोशिश की कि ये अपनी ट्रेडिशनल वैरायटी को ख़त्म करें और जो हमारे पास SR2, SR3, SR4 आई है उस वैरायटी को अपनाएं। उसमें हमारा पिछले साल हमने रिकॉर्ड यहाँ प्रोडक्टिविटी नोट की, उसमें हमारी 5 क्विंटल पर कनाल निकली। ओवरऑल इस साल बड़ा अच्छी पैदावार लग रही है हमें, और इस साल हमें लगता है कि जो हमारी SR3, 4 पिछले साल 5 क्विंटल थी, वो 5 क्विंटल से भी बढ़ेगी। जिला बारामूला में 20 हेक्टेयर अराजी पर ज़राअत होती है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल हर एक हेक्टेयर पर 72 क्विंटल चावल की पैदावार हुई थी। अफसरान का मानना है कि इस साल वो 74 क्विंटल की तवक्को कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। अनंतनाग के मारूफ सूफी बुजुर्ग अलहाज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आज मुख्तसर अदालत के बाद रहलत कर गए। मरहूम बज़्म कादरिया के सदर होने के साथ साथ मारूफ आलिम दीन थे, जिन्होंने दीनी और इंसानी फलाह के लिए काफ़ी काम अंजाम दिए। मरहूम की नमाज जनाजा अनंतनाग में अदा की गई, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इनकी वफ़ात पर कई दीनी, सियासी व समाजी शख्सियात ने इजहार गम किया। जिला कुलगाम में महकमे इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के जरिए पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को माली मावनत फराहम की जा रही है ताकि वो अपने कारोबारी सरगर्मियां शुरू करें। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर कुलगाम की जनरल मैनेजर के मुताबिक ज़िले में पढ़े लिखे नौजवानों की कारोबार की तरफ राग़िब किया जा रहा है ताकि वो अपना रोज़गार कमा सकें, जबकि सरकार ऐसी स्कीमों को अमलाने की वादाबंद है। उन्होंने नौजवानों से आगे आने की अपील की। रिटेल का बुटीक स्टोर डालना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है। तो हम जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं या फिर सेमी एम्प्लॉयड लोग हैं उनको मतलब पर्सनली हम लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा एक मेथड है। हम लोग सेल्फ अपना डालना चाहते हैं, तो वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट फॉर दिस। अच्छा, आप गवर्नमेंट जोड़ सकते हैं? डेफिनेटली इसमें तो बहुत फर्क आएगा। इस तरह से अभी जॉब्स के लिए प्रॉब्लम है, कोविड में प्रॉब्लम है, इस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जो है हम लोग बेसिकली हम लोग अपने से जो टैलेंट है, जो भी मतलब सभी रूरल एरियाज में हम लोग अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू रन आफ्टर जॉब्स। बेरोजगारी से सर ज्यादा, क्योंकि सर रोजगार में वुन का चांस सर वुनकस कंपटीशन सर, इसलिए कर सर वुनकस KVI भी सर वारिया सर अमि करो कोशिश सर बिजनेस बनाओ सर, बेरोजगारी के सर अमि कम, इसलिए गवर्नमेंट यम स्कीम कर प्रोवाइड सर कि बेरोजगारी के कम है। एक स्कीम का नाम है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उस स्कीम के तहत हम किसी भी पढ़े लिखे नौजवान को या घर में कोई काम करने वाला, हाथ की कारीगरी करने वाला कोई भी शख्स हमारे पास आ जाए तो हम उसे लोन देते हैं, जो कि हाईली सब्सिडाइज्ड होता है। 35% सब्सिडी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो बेसिक एम जो है प्रोग्राम का यही है कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ का, उसे माली मुआवनत मिले, उसे फाइनेंशियल हेल्प मिले। जो दूसरी स्कीम हम रन करते हैं उसमें भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी कारखाने चलाने वाले या कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप चलाने वाले लोग हैं या सर्विस सेक्टर में भी इवन हम उनको माली मुआवनत देते हैं, फाइनेंशियल एड देते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को हम फाइनेंस करते हैं। ज़िला पुलवामा में इंडोर स्टेडियम की तामीर अगरचे काफ़ी अरसा कबल शुरू की गई है, ताहम आज तक इंडोर स्टेडियम का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। इंडोर स्टेडियम का तामीराती काम काफ़ी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। मुतल्लिक़ा महकमे के सुपरवाइज़र का कहना है कि 1 माह के अंदर स्टेडियम का काम मुकम्मल किया जाएगा। अच्छा है, बहुत बड़ा है, लगभग ये 4 करोड़ के करीब है। अब इस इलाके के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन यहाँ दूर दराज के इलाके वो अक्सर मार्केट में नहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा ये। बस स्टैंड त्राल में आज दुकानदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी दुकानदारों का कहना है कि इंतज़ामिया ने मार्च के महीने में उनकी 50 से ज़्यादा दुकानों को मुनहदम किया था, लेकिन अभी तक दुकान मालिकान की बाज़ाबातकारी अमल में नहीं लाई गई। सफ़र कर रहे हैं जिसमें 53 फैमिली सफ़र कर रही थी। अब हमने गवर्नमेंट के सामने ये इशू रेज किया था। अब इसमें कुछ इसका कार्ड ला रहे हैं, जो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप इनको सेकंड फ्लोर पे वहाँ रिबिल्टेड करो। आप जस्ट लोग आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये वेस्ट रेट थे, जो यहाँ पे लोग यूजनल एज ए यूजनल एक कार्नर यूज़ कर रहा है। हमने गवर्नमेंट के सामने ये पक्ष रखा था कि हमें यहाँ पे ये रिबिल्टेड कर दो, ताकि इस नर्सरी की भी फेंसिंग हो जाएगी और ये नर्सरी की पेंट क्लीन रहेगी। वान थो तुल अड़स मज
ملا نوٹس پتہ کور ایس ڈی ایم صٲبن ایسا یہ دوٚپُن أسۍ دِمو تۄہہِ وان تۄہہِ ناانصٲفی گٔمٕژ أسۍ بناوو تۄہہِ وان اصل آز گٔے تنہٕ 7 رٮ۪تھ أسۍ چھِنہٕ کُنہِ لایقٕے وٕنکٮ۪س أسۍ چھِ موٚزوٗرۍ کران پنُن عیال پالان وۄنۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ اَسہِ لرگام ترال میں موجود پنچایت گھر اور طبی مرکز انتہائی خستہ حالی کے شکار ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حال ہی میں پنچایت گھر تعمیر کیا گیا ہے، لیکن عمارت کے ارد گرد دیوار بندی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے اس عمارت کو نقصان پہنچایا اور علاقے میں موجود طبی مرکز بھی ایک نجی عمارت میں اپنا کام کر رہا ہے، وہ عمارت بھی خستہ حالی کی شکار ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے محکموں سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ فوج کی 29 آرآر کی جانب سے پریہاس پورہ پٹن میں منی میراتھن رن فار فن کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوڑ میں ضلع بارہمولہ کے 250 لڑکے اور لڑکیوں نے حصہ لیا، جس میں 20 برس کے لڑکے اور لڑکیوں نے 10 اور 5 کلومیٹر کی دوڑ میں حصہ لیا۔ دوڑ کے اختتام پر ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ ہم نہ ایسی ریس کرنے کے لیے آتے ہیں، پہلے اس کا وارم اپ کرنا ہے، پہلے پریکٹس کرنی ہے، پہلے 1 مہینہ یا 2 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے دوڑنا ہے، پھر یہ ریس کوالیفائی کر پائیں گے۔ بہت اچھا لگا، بہت اچھی ریس تھی یہاں آرمی والوں نے کرائی، بہت ہی اچھا محسوس ہوا یہاں پہ، اور یہاں پہ جو ان کا جنون دیکھ کے ینگسٹر کا بہت اچھا لگا۔ سب ایک جیتنے کی طاقت سے آتے ہیں کہ ہم جیتنے آئیں گے، بٹ ہمیں اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں پہ پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں نے 2nd پوزیشن لائی ہے۔ ہاں مجھے بہت خوشی ہے، میں اولمپک میں جانا چاہتی ہوں، میں ایتھلیٹ بننا چاہتی ہوں۔ واریاہ لۄکٕٹ ییٚلہِ حظ أسۍ یہِ کران ٲسۍ ریس، وۄنۍ حظ أسۍ حظ آیہِ اور آز دیوٗر، اَسہِ حظ ٲس اَسہِ ریس، اَسہِ حظ ٲس 1 کلوٗمیٹر ریس دوٗر، وۄنۍ حظ آیَس بہٕ فٔسٹ، مےٚ حظ چھِ واریاہ خوشی۔ دیکھو جو آج یہ پروگرام جو ہوا، جو جیسے کہ رن کروائی یہاں پہ 29 آرآر کھانپٹ کیمپ نے، یہ بہت اچھا پروگرام کیا انہوں نے۔ اس میں ہم جو بچے اس میں نکلتے ہیں، جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس میں یہ فزیکلی اور بڑے بڑے ایونٹس میں یہ آگے جا کے حصہ لے سکتے ہیں، ایتھلیٹس بن سکتے ہیں، اسپورٹس پرسن، بڑے بڑے پرسنز بن سکتے ہیں۔ IHAMP میں ایک اور جزو کو جوڑنے کے لیے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے مرکزی وزیر شرپت یسو نائک کے ساتھ سنگ بنیاد رکھا۔ IHAMP چھابرا کوٹلی علاقے میں بنایا جا رہا ہے۔ اس میں سے کافی کمپوننٹس کا کام جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور آنے والے 5-6 مہینوں میں یہ کام بھی ختم ہو جائے گا اس فائنینشیل ایئر میں۔ تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ اس مادھیم سے ہے کہ اس آس پاس کے علاقوں کے لیے، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان ہمارے بھائی جو ہیں وہ ٹریڈیشنل کراپ سے نکل کے، مکی سے، چاول سے باہر نکل کے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیسنل پلانٹس کی طرف آج جو ہے وہ ان کا ایک اٹریکشن بڑھ رہا ہے، اور اس میں ڈبلنگ فارمرز انکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آتم نربھر بھارت، آتم نربھر کسان بھی جو ابھی اسکیم ہماری چل رہی ہے، اس کے تحت جو فارمرز کا ڈبل انکم ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے بہت مہتوپورن ثابت ہوگی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں راجوری ٹاؤن میں 200 کورونا مثبت معاملے سامنے آئے ہیں۔ وارڈ نمبر 6 کو چھوڑ کر 112 نمبر وارڈوں کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے۔ ساؤتھ سینٹرل جیل ڈانگری میں 41 قیدیوں کے ٹیسٹ بھی مثبت پائے گئے۔ راجوری اور پنچ کو جوڑنے والے مغل روڈ کو آج تقریباً 10 ماہ کے بعد کھولا گیا۔ پنچ کی جانب سے درجنوں گاڑیاں کشمیر کی طرف روانہ ہو گئیں، وہیں بھاری تعداد میں لوگ کشمیر سے اپنے گھر لوٹ آئے۔ سڑک پر زبردست حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ وہیں ضلع انتظامیہ نے کشمیر کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے کورونا ٹیسٹ کے لیے ایک عملہ تعینات کیا ہے۔ کشمیر نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ احتجاج کی راہ